پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ بہت زیادہ حیران رہ جائیں گے۔ ایک بہت بڑے مولانا صاحب کی قبر سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ جی ہاں دوستو، ایک بہت بڑے مولانا صاحب کا جب انتقال ہوا، انہیں دفن کیا گیا اور کسی وجہ سے ان کی قبر کو بعد میں کھودنا پڑا۔ تو جب قبر کھودی گئی تو اس قبر میں ایک لڑکی مردہ حالت میں تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکا اور کیوں ہو سکا، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتائیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، یعنی جس نے جس قوم کے طور طریقوں کو پسند کیا، وہ انہی میں سے ہے۔ میرے دوستو، مشابہت ایک حالت کا نام ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے، اور مشابہت کرنے سے جس کی مشابہت کی جائے اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو دوستو، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا اور انہیں مسلمانوں کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی موت کے کچھ سالوں کے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا۔ اب کیونکہ عرب کا دستور ہے، جب کوئی قبر پرانی ہو جائے تو اس قبر میں پرانے مردے کی جگہ نئے مردے کو دفن کر دیتے ہیں، اور اس طرح کئی مردے ایک قبر میں دفن ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس شخص کو دفن کرنے کے لیے مولانا صاحب کی قبر کھولی گئی تاکہ نئے مردے کو اس قبر میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن پیارے دوستو، قبر کھولتے ہی ایک عجیب و غریب منظر سامنے تھا، کیونکہ قبر میں عالم صاحب کی لاش کے بجائے ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی کی لاش تھی، اور وہ لڑکی کسی یورپین ملک جیسے امریکہ، فرانس وغیرہ کی معلوم ہوتی تھی۔ سب لوگ بڑے حیران ہوئے، اور کچھ ہی دیر میں یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ فلاں عالم کی قبر میں ان کی میت کی جگہ ایک لڑکی کی لاش ہے۔ لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے۔ دوستو، کیا وجہ تھی کہ عالم صاحب کی قبر میں اس لڑکی کی لاش نکلی، یہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ پیارے دوستو، جب یہ خبر پھیلنے لگی کہ عالم صاحب کے قبر سے لڑکی نکلی ہے تو آس پاس کے لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں پر حج کرنے کے لیے ایک فرانس کا مسلمان بھی آیا تھا۔ اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی ہے، اس کا پورا گھر عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ خفیہ طور پر چپکے سے مسلمان ہو گئی تھی، اور اس نے مجھ سے بھی اسلام کی کچھ باتیں ضرور پڑھی تھی۔ پھر کچھ دن بعد یہ بیمار ہوئی اور مر گئی، تو اس کے گھر والوں نے اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اور اب عجیب بات یہ ہے کہ اس کی قبر مکہ میں پہنچ گئی ہے، یعنی اس کی لاش یہاں پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی کی میت یہاں ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نیک اور مسلمان عورت تھی، لیکن پھر عالم صاحب کی میت کہاں گئی، ان کی لاش کا کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی لاش اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو۔ تو وہ جو فرانس والا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ میں کچھ دنوں میں حج سے فارغ ہو کر اپنے ملک واپس فرانس جا رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کے گھر والوں کو سارا ماجرا بتاؤں گا اور اس لڑکی کی قبر کھول کر دیکھوں گا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے اس فرانس والے آدمی کے ساتھ ایک اپنا بندہ بھیج دیا۔ آدمی نے اپنے ملک جا کر لڑکی کے گھر والوں سے سارا واقعہ بیان کیا، تو لڑکی کے گھر والے بہت حیران ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کی قبر کھولی تو لڑکی کے تابوت میں ان عالم صاحب کی میت تھی جو مکہ میں دفن ہوئے تھے۔ وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور پریشان ہوئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی کہ ان عالم صاحب کی لاش عیسائیوں کے قبرستان میں ہے، تو سب کو بہت حیرانی ہوئی کہ لڑکی کا مکے کے قبرستان میں ہونا تو اس کے نیک اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن عالم صاحب سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا؟ چنانچہ ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تمہارے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی جو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ ان کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر تو بڑے نیک اور نمازی انسان تھے، تہجد گزار تھے اور قرآن پڑھنے والے تھے۔
تو لوگوں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ، آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی جو تمہیں کھٹکتی ہوگی۔ تو بیوی نے غور کر کے کہا کہ میرے شوہر کی ایک بات مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی۔ جب بھی اس پر غسل جنابت واجب ہوتا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا تھا کہ عیسائیوں کے مذہب میں تو مزے ہے، یعنی عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر غسل واجب نہیں ہے، اور ہمیں تو سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں انہی کے درمیان پہنچا دیا ہو جن کے طور طریقوں کو وہ اچھا اور پسند کیا کرتے تھے، اور اسلامی طریقہ انہیں ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے کہ اس واقعے سے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے کون انکار کرے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جس قوم سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ جائے گا۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، ہمیں کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول رکھنا چاہیے، اور وہی بات کہنی چاہیے جو حق ہے، جو سچ ہے۔ کوئی بھی ایسے کفریہ الفاظ ہمیں ادا نہیں کرنے چاہیے اپنی زبان سے، اور ہر رات سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔